السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اللہ سے محبت کے بارے میں، اپنے محبوب سے محبت کے بارے میں۔ تو جب انسان کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے نا، بہت لگاؤ ہوتا ہے، تو یہ محبت تو ہے ہی بہت پاک، بہت مخلص، تو وہ دکھائی بھی دیتی ہے، یہ محبت دکھائی بھی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہمارے آقا سارا دن بہت بیزی ہوا کرتے تھے، بہت کام کرتے تھے، صحابہ کرام کی تربیت بھی کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے، اور رات کو وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آرام بھی کرتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے، آرام بھی کرتے تھے لیکن بہت تھوڑا، آرام کم کرتے تھے، اللہ کی عبادت زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے تھے کہ اے بلال، سارا دن بہت کام کیے ہیں، اب بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو اب ہمیں سکون پہنچا۔ حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ اس کا وقت کیسے گزرتا ہے اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ وہ گھنٹوں اس سے باتیں کرتا رہتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو، اپنی نیند چھوڑ کے، اپنا آرام چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے، وہ جتنا بھی تھکا ہو، وہ اپنے محبوب سے باتیں کرتا جاتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے، اور ایسے ہی گھنٹوں گزر جاتے ہیں اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ باتیں ختم نہیں ہوتی، انسان کا دل نہیں بھرتا، لیکن وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ یہ سب دیکھا کرتی تھی، تو وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کام کرتے تھے اور رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے پاؤں سویل ہو جاتے تھے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، یعنی وہ سوج جاتے تھے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار آپ سے پوچھ ہی لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ تو نیک ہیں، آپ کو تو بشارت ہے، آپ جنتی ہیں، اللہ نے تو آپ کے سارے پہلے ہی گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے، مطلب اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے محبوب بنایا، نبی بنایا ہے، تو کیا میں اس کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ اس نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے، میں اس کے بدلے اس کا شکریہ ادا نہ کروں؟ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کیا ایک انسان جب اسے مل جاتی ہے اتنی گارنٹی کہ وہ جنتی ہے، چابی اس کے ہاتھ میں ہے، تو کیا پھر وہ ہم جیسے انسان جو ہے نا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج میری چابی دروازے کی میرے ہاتھ میں ہے، میں جنتی ہوں، تو میں تو سارا کچھ چھوڑ دوں گی، پھر میرا جو دل کیا کرے گا میں وہ کروں گی، جب دل کیا سو لیا، جب دل کیا کوئی، مطلب پھر گناہ بھی ہو جائیں گے نا مجھ سے، میں کروں گی، پھر مجھے نماز کی کوئی فکر نہیں ہوگی، میں تو کہوں گی بہت فخر سے کہ بھائی میں جنتی ہوں، مجھے اب کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت کرنے کی، اتنی محنت کرنے کی، میں تو محنت ہی چھوڑ دوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے ایک مثال بنایا، ایک نمونہ بنایا، تاکہ وہ اپنی مخلوق کو سکھا سکے، انہیں دکھا سکے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے۔ اگر ہم نیک بھی ہیں، ہم اللہ کے ولی بندے بھی ہیں، تو پھر بھی ہم نے محنت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے گناہ شروع کر دینے اور سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جو اس نے ہمیں دیا اس کے بدلے میں، اللہ کے شکر گزار بندے بننا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے آپ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ سے محبت کریں۔ ہم دنیاوی چیزوں سے، دنیا کے لوگوں سے تو بہت لگاؤ کرتے ہیں، ان کے لیے اپنا آپ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشات بھی مار دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کے لیے کچھ نہیں کرتے، بلکہ الٹا اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہم اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہم اتنی شکایتیں کرتے ہیں، وہ رب پھر بھی ہمیں ہر چیز دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے۔ کتنے ہم لوگ ناشکر انسان ہیں نا، ہم کبھی بھی اس کی دی ہوئی زندگی کا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے جتنا بھی شکر ادا کر لیں، جتنی بھی عبادت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں نیک بنائے، ہم سے راضی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔